صوفی کون ہے؟ تو اس کا جواب، صوفی کی تعریف کرنا، ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو تو چھوڑیے، جو بزرگ تھے انہوں نے بھی اس کی تعریف نہیں کی. اس کا جواب دیا صوفی صوفی است، صوفی صوفی ہے. میں بڑا نہیں ہوں، بڑا کوئی اور ہے، اور اس کی مخلوق سے محبت پیدا ہو جائے، شفقت پیدا ہو جائے. کل ملا کے دین اتنا ہے. حکمراں کو مالک رقاب الامم کہا جاتا تھا، گردنوں کا مالک. بادشاہ کی گردن کاٹنے کا حکم دے دے تو کوئی اپیل نہیں تھی. سیاست کے لیے جو حقیقت ہے ہمیں ماننا چاہیے، سمجھوتے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اور غیر اخلاقی، ہمارے اسی زمانے کے ایک بہت بڑے حکمراں ہیں، ان کا قول ہے جو کہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نام میں لے نہیں رہا ہوں، الزام لگاؤں گا نہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے، صرف کوٹ کر رہا ہوں. اللہ نے شہد میں بھی فوج اتاری، یعنی اپنے دشمن کو مارنے کے لیے صرف تلوار کا استعمال ضروری نہیں ہے، شہد میں زہر ملا کے بھی وہ دیا جا سکتا ہے. کیا اللہ کے جسم ہے کہ تو اللہ کو بھوک لگتی ہے کہ تو دودھ پلائے گا؟ کیا اللہ کے جسم ہے کہ تو مالش کرے گا؟ وہ بیچارہ اپنی گدڑی کہتے ہیں، گدڑی اپنی گدڑی سمیٹ کے اور بھاگا جنگل کی طرف. تم کون ہو طے کرنے والے کہ کوئی دوسرا انسان اپنی عقیدت کا اظہار کس طرح کرے؟ یہ طے کرنے والے تم کون ہو؟ رام کا نام ہندوستان میں راجہ دشرت کے یہاں رام پیدا ہونے سے پہلے بھی رام کا نام استعمال ہوتا تھا. ان کے پیدا ہونے سے مہاتما گاندھی نے لکھا ہے. پھر تو وہ طاقت اللہ سے بڑی ہو گئی. اگر میں نام نہیں لوں گا کسی کا، لیکن کوئی اخبار دیکھ لیجیے، کتابیں دیکھ لیجیے، یہ فرقہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، یہ فرقہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، یہ فرقہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، اور وہ سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں. ارے کہاں سے ہمارا ہرا رنگ ہو گیا بھائی؟ اور در حقیقت ہندوستانی جھنڈے میں جو 3 رنگ ہیں وہ ہیں، یہ رنگ قربانی کا رنگ، ہرا رنگ زرخیزی کا رنگ، اور سفید رنگ امن کا رنگ. گالی کے طور پہ، سیاسی گالی کے طور پہ بھگوا لفظ استعمال ہو رہا ہے. بھگوا اور کوئی رنگ تھوڑی ہے، وہی زرد ہے جسے قرآن کہتا ہے آنکھوں کو اچھا لگنے والا رنگ. صوفی اسلامک بورڈ کے صدر محترم منصور خان صاحب، سید نظام الدین چشتی صاحب، بہن لیلا مصطفی، سہیل کھنڈوانی صاحب، عنبر زیدی صاحب، اور اس ہال میں موجود سبھی بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، سب سے پہلے منصور صاحب کو بہت شکریہ. انہوں نے مجھے فون کیا اور اس پروگرام کے بارے میں بتایا. صوفی اقدار، صوفی سوچ کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہ اس سے ہم اپنی قومی یکجہتی کو کیسے تقویت دے سکتے ہیں، آپ اکٹھے ہوئے ہیں. تو میرے لیے کوئی سوچنے کی بھی بات نہیں تھی، میں نے فوراً حامی بھری. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں یہاں پر آپ کے بیچ موجود ہوں. تشریف لائیے، بیٹھیے. میرے بارے میں کئی باتیں کہی گئی ہیں، خود سن کے بھی خود کو یقین نہیں ہوتا ہے، تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنی تعریف سن کے یہ سمجھو حق بیانی نہیں، نوازش ہے. آپ کی اس نوازش کے لیے بہت بہت شکریہ.
فارسی میں ایک کہاوت ہے جی صوفی چے است، صوفی چیست، صوفی کون ہے؟ تو اس کا جواب، صوفی کی تعریف کرنا، ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو تو چھوڑیے، جو بزرگ تھے انہوں نے بھی اس کی تعریف نہیں کی، اس کا جواب دیا صوفی صوفی است، صوفی صوفی ہے. اس کو آپ اس کو پریبھاشت، ڈیفائن یا اس کی تعریف الفاظ میں ممکن نہیں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے یہاں بار بار مولا علی کا ذکر کیا ہے. تو مولا علی کا ایک جملہ ہے جو مجھے تعریف کے کہیں نزدیک نظر آتا ہے، یا جس کو ہم مان سکتے ہیں کہ ہاں یہ صوفی کی تعریف ہے. سبحان. مولا کہیں تشریف لے جا رہے تھے، کسی شخص نے شرارتاً ان کو روکنے کی غرض سے سوال کیا کہ مولا جائیے گا بات کو، پہلے مجھے دین کی تعریف بتا دیجیے. جیسے کہ میرے نزدیک دین کی تعریف اور صوفی کی تعریف میں کوئی فرق نہیں. تو مولا ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکے. وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب یہ پوری تقریر کریں گے، اور وہ انہیں ڈیلے یعنی دیر کرانی چاہتا تھا. ایسا ہی لکھا ہے کتابوں میں. لیکن وہ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکے. گھوڑے کی ایک رکاب میں پیر ڈال کے دوسری طرف پیر ڈالنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ العظمت لامر اللہ والشفقۃ لخلق اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی عظمت دل میں جاگزیں ہو جائے، میں بڑا نہیں ہوں، بڑا کوئی اور ہے، اور اس کی مخلوق سے محبت پیدا ہو جائے، شفقت پیدا ہو جائے. کل ملا کے دین اتنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ کہہ کے اور چل دیے. اور اسی سے میں جوڑ کے دیکھتا ہوں، مولا نے فرمایا اگر دین کے تقاضے میرے پیش نظر نہ ہوتے تو میں عرب کا سب سے بڑا سیاستداں ہوتا. سبحان اللہ. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب دین کے تقاضوں میں اور اقتدار کے حاصل کرنے کے تقاضوں میں کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہے. میں کہتا ہوں جمہوریت سب سے اچھا نظام ہے. علامہ اقبال بھی جنہوں نے کہا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. علی گڑھ میں جب وہ آئے، ایسا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آئے تو ایک صاحب طالب علم نے یہ سوچ کے کہ علامہ اس کے خلاف ہیں جمہوریت کے، انہوں نے پوری تقریر کر ڈالی. تو علامہ نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا میرے بھائی ہاں یہ بات صحیح ہے کہ شعر میرا، لیکن اس سے کوئی اور بہتر نظام حکومت ہو تو ذرا وہ بھی بتا دو. چونکہ دوسرے نظام حکومت جو جتنے بھی رہے ہیں اب تک، جو نظام حکومت، دوسرے نظام حکومت جو بھی بنے، اس میں حکمراں کو مالک رقاب الامم کہا جاتا تھا. گردنوں کا مالک. بادشاہ آپ کی گردن کاٹنے کا حکم دے دے تو کوئی اپیل نہیں تھی. لیبل آپ چاہے جو لگا لیجئے، روح افزا کا لیبل لگا کے اگر آپ اس میں شراب بھریں گے تو وہ روح افزا نہیں بنے گا. بھلے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ہرگز بھی، جی، لیکن جو بھی ہمارے یہاں تصور کیا گیا تھا حکومت کا، وہ خالصتاً موروثی حکومتیں بن گئی.
اور اپنے آپ کو انہوں نے چاہے جو لفظ اپنے لیے استعمال کیا ہو، ٹائٹل چاہے جو استعمال کیا ہو، لیکن حکومت منتقل ہوتی تھی بیٹے کو، اور مطلق الانانیت تھی اس نظام میں. جمہوریت نظام یہ پرفیکٹ نہیں ہے، اس میں بہت سی کمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انسانی ذہن جو بہتر سے بہتر چیز پیدا کر سکتا تھا وہ اس نظام کے ذریعے پیدا کی، اور یہ مولا کے اس قول سے اس کی تصدیق ہو جاتی. اگر دین کے تقاضے میرے پیش نظر نہ ہوتے تو میں عرب کا سب سے بڑا سیاستداں ہوتا. بحیثیت سیاستداں وہ ناکام ہوئے. ناکام اس لیے نہیں ہوئے کہ ان کے اندر عقل کی، سمجھ کی، شعور کی کمی تھی، بلکہ ان کی ناکامی کی وجہ ہے کہ وہ دین کے تقاضوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے. ان کے لیے دین مقدم تھا. سیاست کے لیے جو حقیقت ہے ہمیں ماننا چاہیے، سمجھوتے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور غیر اخلاقی. ہمارے اسی زمانے کے ایک بہت بڑے حکمراں ہیں، ان کا قول ہے جو کہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نام میں لے نہیں رہا ہوں، الزام لگاؤں گا نہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے، صرف کوٹ کر رہا ہوں. اللہ نے شہد میں بھی فوج اتاری، یعنی اپنے دشمن کو مارنے کے لیے صرف تلوار کا استعمال ضروری نہیں ہے، شہد میں زہر ملا کے بھی وہ دیا جا سکتا ہے. اور لگاتار ایک دو واقعات نہیں لکھے ہوئے ہیں، بہت واقعات لکھے ہوئے. جب خالد بن ولید کے بیٹے کو زہر دے کے مارا گیا تو ان کے بھتیجے نے جا کے اس طبیب کا قتل کر دیا جس نے ان کے بیٹے کو مارا تھا، جو ہمس کی گورنر تھی. اور پھر اس کے بعد وہ حکمران وقت کے دربار میں پہنچا، اسے گرفتار کر کے لایا گیا. اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں مارا طبیب کو؟ اس نے کہا ابھی تو زہر دینے والے کو مارا ہے، اب میں زہر دلوانے والے کو بھی ماروں. نام چاہے جو کچھ دیجئے، چاہے جتنی دینی ٹرمینالوجی استعمال کریے، خلیفہ کہیے، امیر المومنین کہیے، لیکن سیاست کی مجبوریاں ہیں، سیاست کے تقاضے. مولا نے کہا میرے لیے سیاست مقدم نہیں، میرے لیے دین. اور اسی لیے یہی تو وجہ ہے کہ آج اتنے سالوں کے بعد بھی آپ جو نام یہاں لے رہے ہیں بزرگوں میں، وہ آپ مولا علی کا نام لے رہے ہیں. اسی سے تو وہیں سے تو ہم انسپریشن لیتے. اور مولانا روم کا مشہور شعر جو انہوں نے مثنوی میں واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک چرواہا، اس کی بھیڑیں چل رہی ہیں، اور وہ عقیدت کے ساتھ گا رہا ہے، یا اللہ اگر آپ مل جاتے تو میں آپ کو بکری بھیڑوں کا تازہ تازہ دودھ نکال کے پلاتا، میں آپ کے پیروں میں مالش کرتا، میں آپ کی ٹانگیں دباتا، میں آپ کے سر میں مالش کرتا. حضرت موسیٰ نے، اور وہ عالم جذب میں تھا، اسے اپنے گرد و پیش کی کوئی خبر نہیں تھی. یہ کھڑے ہو کے سنتے رہے. اور اس کے بعد انہیں غصہ آیا کہ انہوں نے کہا کیا اللہ کے جسم ہے کہ تو اللہ کو بھوک لگتی ہے کہ تو دودھ پلائے گا؟ کیا اللہ کے جسم ہے کہ تو مالش کرے گا؟ وہ بیچارہ اپنی گدڑی کہتے ہیں، گدڑی اپنی گدڑی سمیٹ کے اور بھاگا جنگل کی طرف. اب حضرت موسیٰ پہنچے، سلام کرتے ہیں اور جواب نہیں آتا، سلام کرتے ہیں اور جواب نہیں آتا. پھر بڑی گریہ زاری کی، یا اللہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ جواب آیا تم نے آج ہمارے ایک بندے کا دل دکھایا. تم کون ہو طے کرنے والے کہ کوئی دوسرا انسان اپنی عقیدت کا اظہار کس طرح کرے؟ یہ طے کرنے والے تم کون ہو؟
اسے ہم نے جتنی سمجھ دی ہے وہ اپنی عقیدت کو اس سمجھ کے مطابق اس کا اظہار کر رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم کون ہو یہ بتانے والے؟ تو حضرت موسیٰ کو تو اجازت نہیں دی اللہ نے تکفیر کے فتوے جاری کرنے کی، لیکن ہمارے ہاں آج تو گلی گلی میں فیکٹریاں لگی ہوئی جہاں صرف کفر کے فتوے صادر ہوتے ہیں. اللہ نے تو قرآن حکیم میں فرمایا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. زمین اور آسمان کے بیچ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری حمد و ثنا میں نہیں. سبحان اللہ. وہ کوئی ہے ہی نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ کوئی چیز ہے ہی نہیں جو ہماری حمد و ثنا نہ کر رہی. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم نہیں جانتے ہو کہ اس کا تسبیح کرنے کا طریقہ کیا ہے. جی اپنی لا علمی اب اس سے کیا نتیجہ نکالیں گے کہ اگر میں دوسرے کے بارے میں فتویٰ صادر کر رہا ہوں مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے علم نہیں، علم مجھے ہے نہیں اور میں ان کے بارے میں فتوے دے رہا ہوں. سنسکرت میں بہت خوبصورت کہ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ یونا رام منو ویرتا لوکے نہیں سبد دیے یونا رام منو ویرتا. اس دنیا میں کوئی ذی حس ہے ہی نہیں جو رام کی بھکتی میں نہ لگا ہوا. اب یہ اپنی اپنی سوچ ہے. رام کا نام ہندوستان میں راجہ دشرت کے یہاں رام پیدا ہونے سے پہلے بھی رام کا نام استعمال ہوتا تھا. ان کے پیدا ہونے سے مہاتما گاندھی نے لکھا ہے، کبیر کی تو پوری شاعری یہی جی. تو کہتے ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں لوکے نہیں سبد دیے یو نہ رام منو بیٹا. کیوں؟ اگر توحید میرا عقیدہ ہے تو توحید کے ساتھ یہ تو پکا ہو گیا نا کہ نہ کوئی مجھے کوئی بھی، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں. پکا ہو گیا توحید کا. وہ ہر چیز پر قادر. اور دوسری بات جو قرآن میں بار بار زور دے کے کہی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اگر مجھے ہونے والے نقصان کے لیے کوئی غیر خدائی طاقت ذمہ دار ہے تو پھر توحید کا عقیدہ کہاں بچا؟ پھر تو وہ طاقت اللہ سے بڑی ہو گئی. اگر میں نام نہیں لوں گا کسی کا، لیکن کوئی اخبار دیکھ لیجیے، کتابیں دیکھ لیجیے، یہ فرقہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، یہ فرقہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، یہ فرقہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، اور وہ سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں. اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. چھوٹا دل مت کرو، مایوس مت ہو، تم مومن ہو تو تم کامیاب ہو. اگر میں کامیاب نہیں ہو رہا تو پھر اس کا مطلب میں اس شرط کو پورا نہیں کر رہا ہوں. اور شکایت کس کی کر رہا ہوں؟ کہہ رہا ہوں فلاں نے میرے خلاف سازش کی ہے. مولا علی کا کیا ایٹیچیوڈ تھا؟ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اللہ کو پہچانا اپنی ارادوں کی ناکامی میں. یعنی میں نے تو ہر کوشش کی،
अपने प्लान को कामयाब करने के लिए, लेकिन कोई बड़ी ताकत है जिसने उसको नहीं चाहा कि वो वैसे हो। और उस बड़ी ताकत का बहुत साफ लिखा हुआ है, वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। उस ताकत के तौर तरीके बदलते नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मैंने जो प्लान बनाया था वो मंशाए खुदाबंदी, या यहां सुन्नत लफ्ज इस्तेमाल किया गया है चूंकि कुरान में वलन तजीद अली सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तो मैं वो भी शायद इस्तेमाल कर सकता हूं कि अल्लाह की जो सुन्नत है मेरा प्लान उसके मुताबिक नहीं था। तो अपना इंतसाब करने की बजाय, मतलब मौला का कौल हमें क्या बताता है कि हमारा प्लान अगर नाकाम हो तो फिर ये जान लो कि तुम्हारा प्लान मंशाए खुदाबंदी के मुताबिक नहीं है। बिफस्खिल अज़ाइम, तो फिर अपना एहतसाब करो कि मेरे अंदर क्या कमी है, अपने प्लान पे दोबारा नजर डालो। लेकिन मुझे इसमें बहुत मजा आता है कि 4 लोग खड़े होकर कहें तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, साजिशें हो रही हैं तुम्हारे खिलाफ, आप क्यों नहीं करते किसी के खिलाफ साजिश? कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। सूफी कोई अलग फिरका नहीं है। सूफी वो हैं जो मेरी समझ है। जरूरी नहीं कि मेरी समझ कोई बिल्कुल वही हर चीज सही है, हरगिज नहीं, हर वक्त मैं सीखने के लिए तैयार। लेकिन मेरी समझ से सूफी वो हैं, जितनी मैं तारीख पढ़ता हूं, वो हैं कि जब सियासत ने दीन के ऊपर कब्जा जमा लिया तो उन्होंने शहरों को छोड़ के अपनी खानकाहें आबाद कर ली। और वो हरगिज भी ये बस समझिएगा कि उन्होंने गैर फालियत की जिंदगी गुजारी है, कभी भी नहीं। अल्लामा इकबाल भी जो कहते हैं कि निकल कर खानकाहों से, खानकाहें तो फाल इदारे थे, लोग हुकूमत के नुमाइंदों के पास नहीं जाते थे अपने मसाइल के हल के लिए, खानकाहों में जाते थे, चूंकि उनके दिमाग में यह था कि ये इख्तिदार के परस्तार हैं और ये अल्लाह की परस्तिश करने वाले लोग खानकाहों में आते। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह क्या जुमला कह दिया। अपने हुजरे में तशरीफ रखते हैं, बाहर कोई हिंदू मुसलमान की बात करने लगा, निकल आए बाहर, होगा तुम कौन हो, तुम कोई भी हो, अल्लाह के हो या नहीं हो, अल्लाह के हो तो हमारे हो, तुम जो भी हो। मैं आया यहाँ तो मैंने मोहतरम सैयद निजामुद्दीन चिश्ती साहब को यहाँ पर बैठे हुए देखा, और मैं ईमानदारी से ही मानता हूँ कि इन्होंने जिस रंग का कपड़ा पहना हुआ है ये इसलिए नहीं है कि ये रंग इनको ज्यादा अच्छा लगता है, इस रंग के पीछे पूरी एक थ्योरी है, और वो थ्योरी कोई और नहीं है, हम हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान में इस रंग को हम आमतौर से कहते हैं हमारे झंडे में 3 रंग हैं, जो ये रंग है ये हिंदुओं का रंग है, सफेद रंग बाकी लोगों का है, हरा हित मुसलमानों का। अब तो अफसोस होता है जो कम नजर लोग होते, मानिए मैं आप कोई भी हो, दिन में 50 आदमियों से मिल रहे हैं, लेकिन अगर अपनी अक्ल का बहुत इस्तेमाल नहीं करते हैं तो याद रहती है वो बात जो सबसे आखिरी आदमी ने कही जिससे हम मिले। लेकिन अगर अल्लाह की मेहरबानी हमारे ऊपर है और हमें अक्ल के इस्तेमाल करने की तौफीक है तो दिन में 50 मिले हैं तो 50 की बातों का कुछ न कुछ याद रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तो हर रंग का झंडा था, हर कबीले को अलग रंग का झंडा देते। उमवियों का झंडा सफेद रंग का था, अब्बासियों का झंडा काले रंग का था, आखिर में तुर्की आए, तुर्कियों का हरे रंग का था कब्ल इस्लाम से। लेकिन हमें एक याद है, आखिरी चीज याद है
کہ ہرا جھنڈا ہرا رنگ ہے ہمارا. ارے کہاں سے ہمارا ہرا رنگ ہو گیا بھائی؟ اور در حقیقت ہندوستانی جھنڈے میں جو 3 رنگ ہیں وہ ہیں یہ رنگ قربانی کا رنگ، ہرا رنگ زرخیزی کا رنگ اور سفید رنگ امن کا رنگ. یہ قربانی کا رنگ ہے. اور ہندوستان کے لوگوں کے دماغ میں یہ بات اتنا یہ عقیدے کے طور پر بیٹھی ہوئی ہے کہ جو یہ کپڑا پہنے اس سے وہ یہ امید کرتے ہیں کہ یہ سنیاسی ہے، یہ تیاگی ہے. ایسے ہی نہیں کہ لال رنگ کا حالانکہ قرآن حکیم میں کہا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے لوگوں نے پوچھا کہ اچھا آخر میں پوچھا شرارت کی نیت سے، اچھا یہ بتاؤ وہ جانور جو ہے وہ کس رنگ کا ہونا چاہیے؟ تو پڑھ لیجیے قرآن حکیم کو، اس میں ہے زرد، آنکھوں کو اچھا لگنے والا رنگ. یہاں گالی کے طور پہ، سیاسی گالی کے طور پہ بھگوا لفظ استعمال ہو رہا ہے. بھگوا اور کوئی رنگ تھوڑی ہے، وہی زرد ہے جسے قرآن کہتا ہے آنکھوں کو اچھا لگنے والا رنگ. تو اب میرے خیال سے تو میں نے پہلے ہی بہت وقت لے لیا. کتنی دیر ہو گئی؟ پہلے ہی بہت وقت لے لیا. سب سوری میں معافی چاہتا ہوں. تو میں آخر میں جو ایک تو میں قرآن کی آیت اور پڑھنا چاہوں گا. قرآن حکیم میں کہا گیا ہے، میرے نزدیک آنکھیں کھولنے والی ہے. اس دنیا کا مقصد کیا ہے؟ ان دنیا مزرعۃ الآخرت، یہ دنیا ہے آخرت کو کمانے کے لیے. اگر دنیا کو حاصل کرنے کو منع نہیں کیا گیا، بشرطے کہ اس کا استعمال آخرت کے حاصل کرنے کے لیے کیا ہے. لیکن قرآن حکیم میں اس کے ساتھ ایک اور جو مجھے لگتا ہے جس نے صوفی ذہن بنانے میں بڑا رول ادا کیا، اسی لیے وہ خانقاہوں میں گئے. تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اور آخرت کا گھر ہم نے ان کے لیے بنایا. دنیا حاصل کرنے میں اور دوسروں پر اپنا تسلط قائم کرنے میں فرق ہے. دنیا حاصل کیجیے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ آخرت کا گھر یعنی جنت ہم نے ان کے لیے بنائی ہے جو زمین میں بڑائی کا اپنا تسلط قائم کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے. تسلط قائم کرنا تو بہت دور کی بات ہے. امپائر بلڈنگ کا کہیں آپ کو نہیں ہے کہ ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم اپنی حکومت قائم کریں، کہیں نہیں. بلکہ یہ ہے حکومت کہیں کے لیے ہوتی؟ حکومت تو میں نے بتایا وہ تو مالک رقاب الامم بننے کے لیے. یہ تو جمہوریت نے کے نتیجے میں ماحول بہتر ہو گیا. میں ایک دن اپنے گھر کے پاس مارکیٹ ہے حوض خاص کا، وہاں سے گزر رہا تھا، پھل والے سے پھل لینے کے لیے رک گیا. کئی سال پہلے کی بات. تو مجھے کہنے لگا صاحب ہم نے 800 سال حکومت کری. ہاں تو میں نے کہا کہ آپ کے رشتے دار تھے. پھل بیچ رہا ہے بیچارہ. ایسا ذہنوں میں بٹھایا، ایسا بٹھایا. میں کیا آپ کے بزرگ آبا و اجداد جس اپنی حکومت کی بات کر رہے ہو نا، وہاں 250 سال دربار میں آنے سے پہلے سجدہ کرایا جاتا تھا. اور جب لوگوں نے شکایت کی تو کہا گیا یہ سجدہ عبودیت نہیں ہے، یہ سجدہ تعظیمی ہے. فتویٰ ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، حضرت امیر خسرو جو ان کے اتنے چہیتے تھے، ان کے کہنے پہ بھی کبھی دربار میں نہیں گئے. یہ صوفیوں کی مورالٹی تھی، یہ صوفی اقدار تھی. تو یہ دنیا کمانا بالکل صحیح، کوئی بری بات نہیں، بشرطے کہ اس دنیا کا استعمال آخرت کو کمانے کے لیے کیا جائے. لیکن دوسروں کے اوپر اپنے آپ کو مسلط ہم کریں گے. کہا کہ یہ جنت تو ان کے لیے بنی ہی نہیں جو ارادہ بھی کریں اس بات کا. اور
मौला अली के इस एक और कौल के बाद साथ में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मौला ने फरमाया मन अरफ अल्लाह तबहत, जो अल्लाह को पहचान गया वो तौहीद की जिंदगी गुजर, मतलब तौहीद की जिंदगी का मतलब क्या? चश्मे वहदत बकुशा काबा खाना यकीस्त, खाना बिसियार वाले साहिबे हर खाना यकीस्त। तौहीद की नजर होगी तो इंसान फर्क नहीं कर पाएगा। सब घरों का मालिक वही है। मुझे कहां से हो गया कि मैं किसी को बुरा कहूं? फिर मौला ने उसी में कहा मन अरफा नफ्सहु तजर्रद, जो अपने नफ्स को पहचान गया वो ये जान जाएगा कि क्या लफ्ज़ है साहब, अना, ईगो, अहम हिंदी में, वो उसको बिल्कुल उससे खैर बात कहेगा। जो अपने नफ्स को कुछ नहीं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जो मैं हूं वो तुम हो। जो खुदा मेरे अंदर है, जो खुदा मेरा पैदा करने वाला है, जो खुदा मुझे कंट्रोल करता है वो ही तुम्हें करता है। तो मैं कौन हूं उसके निजाम में दखल देने वाला कि मैं आपको बदलने की कोशिश करूं? हूं कौन मैं? मुझे कुरान तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है औद के बाद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दांत टूट गए, बेहोश हो गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश आया तो कहा वो कौम कैसे फलाह पाएगी जो अपने नबी को जख्मी करे। अब किन लोगों को अपनी कौम बता रहे हैं? जो हमला करने आए थे, जिन्होंने जख्मी किया, जिनके जख्म की वजह से बेहोश हुए, उन्हें अपनी कौम बता रहे हैं। तो उस पर वो भी अल्लाह ने उसको फौरन एक वही आई जिसमें कहा गया लैसा लका मिनल अम्र शै'उन औ यतूब अलैहिम औ युअज़िबहुम फइन्नहुम ज़ालिमून। इनके जालिम होने में कोई शुबा नहीं है, लेकिन हम इन पे, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, हम इन पे रहमतें नाजिल करें या इनको हम सजा दें, ये फैसला हमारा है, ये आपका नहीं हो सकता। लैसा लका मिनल अम्र शै'उन, इसमें आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। हम जरा अपने तौर तरीकों को कुरान की इन आयतों से जरा उसको कंपेयर करके देखें। जब हमने तय किया हुआ है कि हम हर चीज उसके खिलाफ करेंगे जो हमें कहा गया है, और उसके बाद हम शिकायत करें तो कुछ जरा मुनासिब नहीं लगता। ये आज का मसला नहीं है, ये मसले की वजह से ही सूफियों ने दारुल खिलाफा को छोड़ के खानकाहें आबाद की थी, और ये खानकाहें गैर फाल इदारे नहीं थे। यहाँ तालीम का काम होता था, यहाँ तरबियत का काम होता था, यहाँ किरदार साजी का काम होता था। यहाँ पर ये लंगर क्या, आज उस रिवायत को किसी ने महफूज किया हुआ है तो हमारे गुरुद्वारों ने महफूज किया हुआ है उस रिवायत। ये किसकी रिवायत है? बाबा गुरु नानक देव जी ने तो खुद 2 साल हजरत ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्ल की के मजार पर खादिम की हैसियत से गुजारे हैं। वंड चखो, अपने मतलब जो तुम्हारा खाना है उसको दूसरों के साथ मिलकर खाओ, और कैसी खुशी होती है। किसी गुरुद्वारे में जाइए कि वो उस इलाके के जो बड़े से बड़ा भी सिख खानदान होगा, उसकी खवातीन आके वहां रोटी बना रही हैं, बेला कर रही हैं, सब्जी पका रही हैं, बड़े बड़े लोग खड़े हुए वहां पे जो आ रहे हैं उनके जूतों लेके जूतों को साफ करते हैं। इससे मतलब एक आदमी के अंदर, अब यहाँ पे मैं निजामी बंसरी में पढ़ रहा था, जो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के एक बहुत ही मुअतक़िद थे, बाद में उनका नाम शेख खयाज हुआ, महाराजा हरि कुमार शायद नाम था अगर मुझे सही याद है। वो जब अपना नाम तब्दील कराना चाहते थे, उन्होंने खुद लिखा है निजामी बंसरी में,
حضرت نظام الدین اولیاء ہم سے کہتی ہیں تمہارا اتنا خوبصورت نام ہے، اللہ کا نام ہے، ہری نام ہے تمہارا. مجھے پکا یقین ہے کہ ان بزرگوں کی اگر 10% تعلیمات پہ بھی ہم عمل کر لیں تو 90% ہمارے مسائل ختم ہو جائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، میں نے آپ کی سماع خراشی کی، آپ نے اتنی دیر محبت کے ساتھ سنا، بہت بہت آپ سب کا شکریہ.